اللہ بھی عالم ہے، پاک پیغمبر بھی عالم ہے، علی بھی عالم ہے، امام ہمارے بھی عالم ہے، لیکن آیا ان کا علم وہی ہے جو اللہ کا ہے؟ اسی جیسا ہے یہ علم؟ وہ علم اور ہے، یہ علم اور ہے، وہ علم ذاتی ہے۔ اللہ کو کسی نے علم نہیں دیا ہے، اللہ کسی معلوم کا محتاج، معلومات نہ تھی، اس کا علم تھا۔ یہ ہستیاں اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ عالم بنی، تو لہذا جہاں ہم اس کے صفات میں اس کو تنہا مانیں، اس کی افعال میں ہم اس کو یکتا اور تنہا مانیں، اسی طرح شرک کی اقسام اور توحید کی اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کو حکم میں بھی اس کو وحدہ لا شریک لا مانے، یعنی بس اس کائنات میں حکم چلنا ہے تو کس کا چلنا ہے؟ اللہ کا۔ اور یہ وہ نعرہ تھا جو صفین میں بلند کیا تھا ان لوگوں، لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، اور انہوں نے نیزوں پہ قرآن کو بھی بلند کیا تھا۔ تو امیر المومنین اس نعرے کو غلط نہیں کہا تھا، فرمایا کلمۃ حق یراد بہا باطل، کلمہ حق ہے، لا حکم الا للہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حکم اس کائنات میں بس اللہ کا چلنا ہے، لیکن آپ اس نعرہ کے ذریعے سے باطل مراد لے رہے ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ اس کے ذریعے سے اس کی طرف جا رہے ہو جو اللہ کی طرف سے نمائندہ نہیں ہے، میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ تو اس حکم میں بھی ہم اللہ کو وحدہ لا شریک لا مانیں۔ پس اگر اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا، میں اس کے مقابل میں کسی اور کے حکم کو مان رہا ہوں، مشرک۔ حکم دیا ہے اللہ نے مثلا روزے کا، میں اس کے مقابل میں کسی اور کو حکم مان رہا ہوں، مشرک۔ کافر تو ہے ہی صحیح، مشرک۔ یعنی حکم میں بھی انسان اللہ کو وحدہ لا شریک لا مانے۔ اور یہاں پر ایک اور انہی مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کا، یہ جو آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اس آیت کا مصداق وہ بھی یہودی ہیں جو جناب موسیٰ کو نبی مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پیغمبر گرامی قدر کو نبی نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نبی جو محمد مصطفیٰ نبی ہیں، ان کو نبوت کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ کے اس حکم کو نہیں مان رہے ہیں، بس وہ کیا ہوئے؟ اس کے مقابل میں انہوں نے اپنا حکم بنا لیا۔ اسی کو آگے جاری رکھیے کہ اگر اللہ کے حکم ہو کہ فلاں خلیفہ رسول ہے، فلاں رسول کے بعد جو ہے وہ اس کا خلیفہ ہوگا، اور اللہ کے اس حکم میں وہ کسی اور کے حکم کو مانے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پس اللہ کی توحید اس کی ذات میں بھی ہے، اللہ کی توحید اس کے افعال میں بھی ہے، اللہ کی توحید اس کے صفات میں بھی ہے، اللہ کی توحید اس کے حکم میں بھی ہے، کہ سوائے اس کے کسی کو حکم جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ لہذا شرک سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلسل انسان علماء، فقہا، ان سے پہلے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی سیرت کو مطالعہ فرمائے اور دیکھے کہ ان لوگوں نے کیسے شرک سے بچنے کے لیے علاج بیان فرمایا۔ کل ایک علاج میں نے عرض کیا تھا، دعا ہے خالق کائنات شرک جیسی اس موذی بیماری سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔